اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ابھی میں نے جو بیان کیا نا، اس کا میں نے کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی. تو جسمانی صحت میں وہ جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، 2 چیزوں کو فوکس کر لیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ، جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل. ان 2 چیزوں کو کیا کر دیں، اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ دیسی گھی کھا لیں. دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا. اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی، شارٹ کرنی پڑے گی. تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ، لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی، اتنا سکون ملے گا نا. چند دن ٹینشن ہوگی آپ کو. دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں، کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے، نشاستہ ہوتا ہے. آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے. یہ وہ والی گندم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے. اب جو بیج گندم کا ہے نا، یہ وہ والا گندم نہیں ہے. پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا، 6 مہینے میں سب کچھ، تو گندم بھی ایسا ہی ہے. پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے پودے، وہ نکلنے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ بھی فیٹ ہی ہے، یعنی میٹھا ہی ہے، وہ اس سے موٹاپا آئے گا. چاول میں بھی ایسا ہی ہے. کم کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں، کم کریں. تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا؟ بھائی آپ گوشت کھائیں زیادہ، گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں. چنے کی چاٹ ہو گئی، ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا. لوبیا ہو گیا، لو بھیا کہتے ہیں نا، لو بھیا. تو لو بھیا، اب لوبیا کھا لو، آپ لوبیا کھا لو، سفید چنے کھا لو، اس کی چاٹ کھا لو، کالے چنے کی چاٹ کھا لو، اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو. یہ جو کیا کرو، کھجوریں کھا لو. یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب، چاول، روٹی اور چینی. چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں. پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی، رسگلے کھا رہے ہو آپ. یہ چونکہ میں چینی نہیں کھاتا، تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں. نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی کو. نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے. خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا، وہ پی لیا کرو. وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں، وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے. کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی، گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو. دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو. انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو. اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا. آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں. لیکن پھر بھی باہر ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسا ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ، تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں، ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا. جب کسی کو بریانیاں پھوڑتا ہوا دیکھو گے، آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا، تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار پھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے.
کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں. پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ کے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل, وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی. ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں گیا, لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جوان آدمی گردے گنوا بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے, ینگ لوگ, جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اچھی بات ہے, علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہو, ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں, تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں, آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں, کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے, پیزے پھوڑ کے, اور کولڈ ڈرنک پی کے, سگریٹیں پی کے, چرس پی کے, اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا, وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح و شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں, پان گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹیں پھونک رہے ہیں, ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں. وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے. 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو, ایک ورک شاپ کرواؤ, یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو, اس پہ لوگوں کو اویئر کرو, یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو, تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے, جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات, کولڈ ڈرنک کے نقصانات, پان گٹکے کے نقصانات, چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں. تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی, شہد کھاؤ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا, تھوڑا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو, تھوڑا کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, ورزش کا بہت بڑا دخل ہے, روزے رکھو. وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ. اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو, اویئر کرو, تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں.
اب آئی سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی میرا موضوع ہے. اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائیں نہیں نا، گردے بچا کے رکھیں اپنے. لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی بات وہی کر رہا ہے، زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو غریبوں کی مدد اس زکوٰۃ دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک، پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے. اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں، امیروں کی بھی مدد ہے. جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے، امیر ہو یا غریب، دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ کو ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا. اللہ بچائے سب کو. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے، بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا 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 نا، وہ قدرت کی طرف سے. وائرل پھیلتا ہے، ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا، سب کے گلے خراب، سب بخار میں. تو یہ ویسے ہی ہے، یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے، اس کا آپ کی خوراک سے نہیں. اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے. جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی. سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے. ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں. اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو؟ قدرت کی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار، 90 سال 95 سال 85 سال، ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے، اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا، اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی، ان کے اولادیں بہت رو رہی، اتنی ایج نہیں تھی ان کی. کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے، اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں. لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے، نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. چند ڈاکٹروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا، دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا، اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی، نوٹ بھی مل رہے ہیں چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو، وہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے، جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹروں میں بھی ہر طرح کے ہی ہیں، منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں، ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، جن کی ریسرچ ہے، جن کی تحقیق ہے، جن کا تجربہ ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو، اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے، کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو، آپ منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے، اس سے اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. اچھا دیسی گھی بھی ہے، بڑی نوازش آپ کی، اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے پھر بھی میں کر سکتا ہوں. اچھا آپ بیٹھیں تو صحیح نا، بیٹھیں تو صحیح نا، ابھی بیٹھیں پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا، جو آ رہا ہے گیٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا، پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے. اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا، اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ محبت میں دیتے ہیں، آپ کی محبت کی قدر ہے، لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے، رکھا کریں. عزت دی اس نے، بہرحال محبت دی، کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودے
یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کے 2 کھا چکا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دیں. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ آپ, کھانا کا ہے. کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاء اللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس میں نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا. فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے یا حلوے کی 2 دیگیں. نا 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 نا, بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے. حدیث میں بہت ترغیب ہے, بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو, مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن, بکری, 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو. وہاں بھی کیا ہے, گوشت. بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو اور دبا کے زردے کی دیگیں, یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا. تو قربانی, مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے, مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو, خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ. نا 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 نا, جب تک بکرا نہیں کٹے گا, گائے نہیں کٹے گی, اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا, اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی. وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے, پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں. میں بتاتا ہوں ابھی کہاں سے آیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے, گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے, اور ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے, مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے. وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے, غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہے بھائی تو یہ, یا خوشبو لگا لی, تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا, اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نا نا نا, اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں
آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار؟ فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے, جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا؟ صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے؟ آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی کھجوریں بھی کھائیں ہیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے یہاں مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, وہ بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں؟ رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے, آپ آ نہیں سکتے دعوت میں, یہ دمبے کی چانپیں میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی, آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا, 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا, امریکہ جا رہا ہوں, یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے, کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے سنت ہے یہ. تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ. جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے.
وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے, انسولین نکلتی رہتی ہے, انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے. جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے, مختلف کاموں کے لیے چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے. تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا, سو رہا ہوگا. وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ, یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا, خیر. تو آپ کہیں بھی جاؤ, جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ, آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے. گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو. سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے, کراچی میں تو یہی ہے. سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں. ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ, ٹھیک ہے, گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی, اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے. تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بیان کی, ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے ہے, یہ سمجھو. دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے, ہندو گوشت نہیں کھاتے, لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے. اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں, وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی. گوشت کی بریانی, گوشت کی نہاری, یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ. اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا. تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا, اس نے بڑی ترقی کی ہے. اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے. وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا, خراب. لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دیں اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا. اب تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں, وہ اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی. تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ, یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا, گوشت خور تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی غریب آدمی صبر کرے. غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے. جو ہے وہ کھائے بس. غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاء اللہ, ہٹے کٹے فٹ فاٹ. تو یہ جو اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو, نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو. کیا کرو؟ اللہ پہ توکل. ابھی تو بڑا مسئلہ. اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے. اچھا یہ آپ کو بتاؤں, یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا, اور دیسی گھی مہنگا, دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے. نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے. نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے. اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے. آپ پال لو, وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے. خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے, لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے. وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے. تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے, صدقات و خیرات کا پیسہ, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا, ہوتا یہ اچانک نہیں ہے. 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ. 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے 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 جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا, پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں. جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے, 15 سال لگتے ہیں کم سے کم. تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو, جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے.
اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا. اچانک نہیں ہوا, یہ 15 سال سے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اپنا خیال آتا ہے, یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں, پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں, 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا, اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں. اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے, سمجھتے ہو, کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے, وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں, ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلیسس میں خرچ ہو. کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں. قوم پہلے ہی بہت غریب ہے, پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے, تو جب یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے, جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں. ابھی ہم نے ڈاکٹر خرم صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیا ہے پوڈ کاسٹ, وہ بھی انشاءاللہ بھی شائع ہوگا, کینسر کے بارے میں, کہ وہ بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے, یہ کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو, سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں جتنا, کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے, اصل ہے وزن بڑھنا. وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے, سگریٹ پینے کے. اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے, لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو کائنڈلی ان ڈبوں سے احتراز کریں. صرف ڈبہ کھائیں, مٹھائی چھوڑ دیں. آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا, وہ کاغذ ہے نکل جائے گا. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو. جب پڑے ہوئے ہو گئے نا پھر بولے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. کائنڈلی بھائی یہ جلدی جلدی یہ والے مسائل نمٹا دوں میں. رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, داڑھی رکھنا فرض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ, خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, بڑھائی ہیں, صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا. یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. ہمارے نام نہاد مذہبی اسکالرز جو آج لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہزاروں سال پرانا مذہب ہے, یہودی نے اب بھی اپنی داڑھی نہیں چھوڑی. ان کے مذہبی اسکالر کہتے ہیں بڑھانی پڑے گی آپ کو, اب تک تحریف نہیں کی. اور ہمارے آج کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا, ایکچولی یہ کوئی اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, ان میں بہت بڑا فرق جو ایک ظاہری گیٹ اپ کا ہے وہ کس کا ہے, داڑھی کا ہے. اس لیے آپ خدا کے حکم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. زمانہ تبدیل ہوگا, اسلام تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر آپ کاٹتے ہو. اگر آپ سے نہیں رکھی جا رہی, توبہ استغفار کر کے اللہ سے توفیق مانگو. آج بعض مذہبی اسکالرز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فیمس ہونے کا شوق بھی ہے لیکن شریعت کے احکام کو فالو نہیں کرتے, نتیجتاً شریعت کا حکم ہی چینج کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں, تمام صحابہ کی داڑیاں تھیں, علماء, صلحاء, محدثین, فقہا, کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے ماضی میں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہوں. اس لیے داڑھی بڑھانے کا حکم ہے, کم سے کم اس کی مقدار 1 مشت ہے, کم سے کم چاروں طرف سے 1 مٹھی. اور خط بھی ایسے ایسے بنا رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے, جیسے کپ رکھ کے نا کاٹ دیا. ایسا نہیں کرو یار, جو نیچرل اللہ نے آپ کو جو جس طرح کی داڑھی دی ہے اسی طرح کی رکھ لو, وہ زیادہ خوبصورت لگے گی. عجیب عجیب قسم کے خط بنا رہے ہیں داڑھی, تو برا لگتا ہے, وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے. چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ اسی داڑھی میں آئے گی جو قدرت نے آپ کے فیس کے حساب سے آپ کو دی ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, قرآن کہتا ہے نا کہ ہم, شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان سے تیری تخلیق چینج کرواؤں گا, میں جس فطرت پہ تو نے پیدا کیا. تو اب مصلی جو ہے نا امامت کا, وہ ایک بڑا ایک عظیم مقام ہے.
تو مسلح پہ ایسے شخص کو کھڑا کریں کم از کم ڈریسنگ اس کی شریعت کے مطابق ہو. ڈسکو قسم کے ملا بھی آ رہے ہیں حافظ. ہمارے محلے میں ایک بچے نے حفظ کیا لیکن سارا دن فلمیں دیکھتا تھا, ڈرامے دیکھتا تھا, ڈبو پہ اسنوکر پہ لگا رہتا تھا, اور کیا ہوتا رمضان میں نا سر پہ ٹوپی پہن کے مسلح پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. اچھا تراویح پڑھنے کے بعد پھر اسنوکر کلب جاتا, پھر فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, میوزک بھی سنتا ہے, داڑھی بھی کاٹتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ڈسکو ملا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈسکو ملا. تو بھائی آپ ایسے بندے کو چاہیے اپنا قرآن اگر کمپلیٹ کرنا ہے گھر میں کر لو بھائی. مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے مسلمانوں کی, ایک اس کی عظمت ہوتی ہے. مسلح پہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمیں اندر کا تو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے, چھپ کے کون کیا کر رہا ہے. ظاہری گیٹ اپ تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ظاہری گیٹ اپ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جا کے اسنوکر کلب میں, وہاں جا کے فلم دیکھ رہا ہے, وہاں جا کے یہ کر رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ بندہ ہے کیا ہے یہ. تو ظاہری گیٹ اپ کم از کم حافظ قرآن کا جو مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اس کا شریعت کے کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. کبیرہ گناہ اور کھلے عام اس میں مبتلا نہ ہو. اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہٹا دیں وہاں سے, اگر ہٹانے کی قدرت ہے. نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھیں جو امام کوئی ڈھنگ کا ہی آدمی ہو وہ, کیونکہ امام کا تقویٰ اور اس کی للہیت کا اثر پڑتا ہے مقتدیوں کے اوپر. امام نیک پرہیزگار ہوگا اس کے پیچھے نماز کی الگ برکتیں ہوں گی. تراویح کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے, اچھی خاصی ٹینشن ہے, لمبی نماز ہے. تو آپ کسی فاسق آدمی کے پیچھے پڑھ کر اس کی برکتوں سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو بھائی آپ؟ تو کوشش کیا کریں, ہمت کریں, جو امام پراپر داڑھی ہو, شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو, کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, اس کو مسجد کا امام بنائیں اور تراویح اسی کے پیچھے پڑھیں آپ. نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ چھوٹا بچہ تراویح میں قرآن سن تو سکتا ہے لیکن نابالغ بچہ قرآن پڑھا نہیں سکتا بالغوں کو. نابالغ بچے نے قرآن اگر حفظ کر لیا ہے تو گھر میں وہ بہن بھائیوں کو, چھوٹے نابالغ بچوں کو وہ امامت کرے, وہاں قرآن کمپلیٹ کرے, کیونکہ اس سے قرآن کمپلیٹ کروانا چاہیے رمضان میں. اگر وہ امامت نہیں کرے گا گھر میں تو قرآن بھول جائے گا, لیکن بالغ آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق, ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں. سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں. مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا, کراچی ایئرپورٹ پہ تھے, آپ نے جانا ہے امریکہ, کتنا لمبا سفر ہے نا. لیکن سحری کا وقت, آپ کا گھر ہے کراچی میں, سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ, تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں, تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ آپ مقیم ہے نا ابھی. تو لوگ کیا کرتے ہیں, چونکہ آج ہم نے امریکہ جانا ہے یا چھانگا مانگا جانا ہے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دیا ہم نے. بھائی وہ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے, جہاز کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا, اس وقت آپ مسافر بنیں گے. جب تک کراچی کی حدود میں ہے, اپنے شہر کی حدود میں ہے, آپ مسافر نہیں بنتے. ابھی مسافر ہونے کا ارادہ, تو گھر سے نکلنے سے مسافر نہیں بنتا آدمی. اپنے شہر کو تمام مضافات سمیت, شہر اور اس کی جو قریب کی آبادی ہوتی ہے, وہ جب تک پوری مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ سفر میں داخل نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ ہاں, آپ جہاز میں بیٹھ گئے, ابھی سحری کا وقت ہے اور جہاز کراچی کی آبادی سے باہر نکل گیا اور ابھی بھی سحری کا وقت ہے. اب سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہے اس وقت آپ مسافر بن چکے تھے, تو اب آپ روزہ چھوڑ بولو سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, جب آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں, بھائی یہ بہت اہم بیان ہے, جو باہر سے لوگ سفر کرتے ہیں نا یورپ امریکہ سے رمضان میں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اس پہ کلپ بنا دیں, بنا کے نکال دیے, کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں یہ مسئلہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی سے امریکہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسٹ سے ویسٹ کی طرف سفر کرتا ہے. جو امریکہ سے کراچی آ رہا ہے نا, اس کے تو مزے ہوں گے, اس کے کیا ہوں گے؟ مزے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سحری کا وقت تھا امریکہ میں, ابھی ختم نہیں ہوا ایئرپورٹ پہ, شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. اس نے روزہ رکھ لیا. اب جہاز نے فلائی کیا,
سورج کی مخالف سمت میں جہاز سفر کر رہا ہے, ٹھک 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 کر کے نمازیں بھی آ رہی ہیں اور افطار کا ٹائم بھی ٹھک کر کے آ جائے گا. اس کے ہو گئے مزے, وہ بڑے آرام سے روزہ کیا کرے گا, رکھ لے گا. دوبارہ سحری کا وقت آ گیا اگر سفر کے دوران, تو روزہ چھوڑ دے, کیونکہ اب سفر میں داخل ہو چکا ہے. اگر چھوڑنا چاہے, بہتر تو یہ کہ رکھے سفر میں بھی, افضل یہی ہے کہ اس زمانے میں رکھ لیے سفر میں. لیکن مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا, 5:30 فرض کرو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, اب 5:30 پہ بورڈنگ کا اعلان ہوا, جہاز میں بیٹھنا شروع ہوا, یا جہاز ابھی ٹیک آف کر رہا ہے, ابھی اڑا نہیں ہے, اور سحری کا وقت داخل ہو گیا, تو ابھی یہ مسافر بنا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, ابھی یہ مسافر بنا نہیں ہے, اس پہ روزہ رکھنا کیا ہے, واجب ہے. روزہ رکھ لیا اس نے. اب ہوگا کیا, جہاں جہاں سورج جا رہا ہے جہاز بھی بولو وہیں جا رہا ہے, اس کا روزہ ہو جائے گا بہت لمبا, بعض دفعہ 23 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے میں شرعی حکم یہی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا بول لیں پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بے شک روزہ لمبا ہو گیا, لیکن چونکہ روزہ آپ رکھ چکے ہو, اب اس کو توڑنے کی شرعن اجازت نہیں ہے. اب اس کو کمپلیٹ, سفر میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے سفر کی وجہ سے, چھوڑنا جائز ہے, لیکن وہ چھوڑنا جب ہے جب سفر میں روزہ شروع ہو رہا ہو, توڑنا جائز نہیں ہے. اب روزہ ہو گیا بہت لمبا, تو کوئی بات نہیں, اللہ میاں نے آپ کو مختصر روزے بھی تو دکھائے نا, آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا, مرو گے نہیں انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, یا کوئی بوڑھا اتنا کمزور ہے, یا اور کسی وجہ سے کوئی کسی کو واقعی کمزوری ہو گئی ہے, اور وہ 18-20 گھنٹے کے بعد اس کی حالت غیر ہونا شروع. غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا, بیمار ہونے کا خطرہ, تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. یاد رکھو, بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے شدت کم ہو یا شدت زیادہ ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی, اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی. بھائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی جتنی بھی شدید بھوک لگ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں اتنی پیاس لگ رہی تھی مفتی صاحب میں نہیں برداشت کر سکتا تھا, 20 گھنٹے 18 گھنٹے سے میں نے پانی نہیں پیا تھا, میں پاگل ہو رہا تھا, میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. بھائی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو برداشت ہو سکنا یا نہ ہو سکنا شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر یہ کہ اتنی حالت خراب ہو جائے کہ آپ کو یہ لگے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا, یا میں بیمار ہو جاؤں گا, یا میں مر جاؤں گا. ایسی صورت میں روزہ توڑنا پھر صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. پھر نہیں توڑیں گے تو گناہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو روزہ توڑنا یا تو فرض ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. فرض جب ہے جب بیمار ہونے کا, تھوڑی موت کا خوف ہو جائے آپ کو, پھر تو فرض ہے. تو اس لیے جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں نا, وہ اگر سحری کا وقت اپنے علاقے میں ہی شروع ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. سحری کا وقت داخل ہو سفر میں تو پھر روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی روزہ سفر میں رکھنا وہ نہ رکھنے سے بہتر ہے. ہاں سفر میں اگر ٹینشن کا خطرہ ہے بہت زیادہ تو پھر چھوڑنا بھی زیادہ بہتر ہے. جیسے 22-23 گھنٹے کا روزہ تو بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے نا, تو اگر کسی کا سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا ایئرپورٹ پہ, اور اس کو پتہ ہے کہ میں کراچی سے امریکہ جا رہا ہوں اور 22-23 گھنٹے کا لمبا روزہ ہو جائے گا, تو پھر مجھے توڑنا نہ پڑ جائے, تو پھر بہتر ہے چھوڑ ہی دے وہ, کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے, پھر اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں جہاز میں کراچی آ رہا ہے اور کراچی میں روزے کا ٹائم ہو گیا, جہاز میں نہیں ہوا, تو ایسا نہیں ہے. جہاز میں سورج جب تک غروب نہیں ہوگا نا اس وقت تک روزہ نہیں کھول سکتے. اچھا, ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا روزے سے متعلق. اگلا سوال بھی اسی جیسا ہے, وہ یہ ہے کہ مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو میں نے بتایا کہ روزہ چھوڑنا 2 صورتوں میں, سفر اور بیماری. مزدور اس میں داخل نہیں, جاب والے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں, کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کوئی مزدور پیشہ تھے, کوئی انویسٹر تھے جو صرف پیسے انویسٹ کرتے تھے, آرام سے رہتے تھے. قرآن نے جب حکم دیا ہے نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, تو اس میں مزدور بھی داخل ہے.
ریگستانوں میں کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہیں. 2 لوگ مستثنی ہیں, بیمار اور مسافر. تو اس لیے مزدور چاہے کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہو, کوئلے کی کان میں بھی ملازمت کرتا ہو نا, جہاں 1 گھنٹے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے, اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں, میں نے پچھلے سال بھی یہ بیان کیا تھا, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ تم ذرا کدال ہاتھ میں اٹھا کے کنواں کھودنا شروع کرو مزدوروں کی طرح, پھر روزہ رکھ کے بتاؤ اور پھر یہ فتویٰ دو. یہ خود تو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور فتوے مزدوروں کے لیے دے رہے ہیں. سمجھتے ہو, یہ طنز لوگوں نے کیا تھا. اول تو ہم 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں نے اب تک اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا ہے, جا کے دیکھ لو. یہ جو فضول باتیں ہیں نا کہ ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں, تو بغیر یہ ہم دیکھتے ہیں نا, تم گاڑیوں میں جا رہے ہیں, گاڑیوں میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لائف اسٹائل ہوگا ان کا. اچھا لائف اسٹائل ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہیں ہم. لیکن اگر بیٹھے بھی رہتے ہوں 24 گھنٹے, مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے یا کوئلے کی کان میں بیٹھے, فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ چونکہ میں کدال اٹھا کے اگر گڑھا کھودوں تو مجھ سے نہیں روزہ رکھا جائے گا, تو مزدور بیچارے سے کیسا رکھا جائے گا, لہذا مزدور کو اجازت دے دو. اجازت دینے کے لیے ہمیں کس سے پرمیشن لینی پڑے گی؟ اللہ سے, اور اللہ پرمیشن نہیں دے رہا, نہ مجھے دے رہا ہے نہ مزدور کو دے رہا ہے. اللہ پرمیشن دے رہا ہے مسافر کو, اور کس کو؟ بیمار کو. مسافر بھلے ایئر کنڈیشن میں ہی سفر کر رہا ہو پھر بھی پرمیشن دے رہا ہے اس کو. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدور کرے کیا؟ بھائی آپ واقعی گرمیوں کے روزے میں ذرا 1 گھنٹہ کنواں کھود کے تو دیکھو نا, گڑھا کھود کے دیکھو, دماغ کا دہی بن جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ مزدور رمضان میں پہلی کوشش یہ کرے کہ رات کے وقت مزدوری کرے. وہ ہم نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو کدال کا کام اور محنت مزدوری کا کام کس میں کرتے ہیں؟ رات. وہ کہتے ہیں بھائی دن میں ہمارے بس میں نہیں, ہمیں روزہ توڑنا پڑ جائے گا, ہم نہیں کریں گے یہ کام. اولین ترجیح اس کو دیں. اور جو مزدوروں سے کام لینے والے ٹھیکیدار ہیں ان پر بھی شرعاً یہ واجب ہے کہ وہ مزدور کا خیال کریں رمضان میں, اس پہ بوجھ ہلکا ڈالیں اور اجرت اس کو پوری دیں. اللہ اس پہ ان کو بہت زیادہ اجر عطا کرے گا. اس پہ برڈن نہ ڈالیں کام کا زیادہ, سخاوت دکھائیں تھوڑی. پھر بھی اگر کسی مزدور کو یہ سہولت نہیں ملتی ہے اور دن ہی میں اس کو مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے تو روزہ پھر بھی وہ رکھے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب روزے میں حالت غیر ہو جائے, جیسے کوئلے کی کان میں کوئی جاتا ہے نا, وہ تو آدھا 1 گھنٹے میں ہی حالت غیر ہو جاتی ہے, اس کو تو بار بار پانی چاہیے. تو اتنی حالت جب غیر ہو جائے کہ اس کو ڈر ہو کہ میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا چکرا کے چکر آنا شروع ہو جائیں گے. چکر آنا بھی ایک بیماری ہے. اگر پیاس کی شدت سے آپ کا دماغ گھوم رہا ہے تو پھر یہ بھی بیماری میں آ جاتی ہے. یہ چیز دماغ گھوم رہا ہے, شوگر, خوراک کی کمی سے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا, شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے, مرنے کا خطرہ ہو گیا, بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو اب یہ روزہ توڑنے کا شرعی عذر ہے. لہذا ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. تو ایسا مزدور روز روزہ رکھے گا اور جب حالت غیر ہونے لگے گی تو روز روزہ توڑے گا. اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے مزدور کے لیے ہمارے پاس روزہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی شرعی دلیل موجود ہے. تو ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. اب لبرل لوگ کہتے ہیں یہ کیا یار, جب توڑنا ہی ہے تو رکھ کیوں رہے ہو, رکھوا کیوں رہے ہو؟ بھائی رکھوا بھی اللہ کے حکم سے رہے ہیں, توڑوا بھی اللہ کے حکم سے رہے. ہم حکم کے پابند ہیں. ایسا اجتہاد کرنا نا مارکیٹ میں کہ جس کا کوئی نص سے سہارا ہی نہ ملتا ہو, یہ اجتہاد آج کل کے نام نہاد اسکالرز کا کام ہے. یہ مفتیان کرام کا ان کا کام, مفتیان کرام کا کام نہیں. مفتی آپ کو نصوص بتائے گا کہ بھائی چھوڑنے کی اجازت صرف سفر میں اور بیماری میں ہے, تو چھوڑے گا نہیں, توڑ سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں آ کے بعد میں پھر سارے روزے قضا کرے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رکھنے پھر بھی پڑیں گے اگر مسافر نہیں ہے. اول تو مزدور لوگ بہت سارے مسافر بھی ہوتے ہیں, 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر وہ مسافروں کے حکم میں آ جاتے ہیں. اس مسافر ہونے سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح ہمارے کھلاڑی کرکٹ کے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں, تو بعض کھلاڑی, اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کھلاڑیوں میں میجورٹی روزے بھی رکھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, لیکن بعض کھلاڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایکچولی ہم اگر روزہ رکھ کے ایکچولی ہم جب کرکٹ کھیلیں گے تو ہمیں ہارنے کا امکان ہے, تو پوری قوم کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا, پوری قوم ذلیل ہوگی, بدنام ہوگی.
تو ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں فی الحال روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں قضا کر لیں گے. بھائی ملک اگر میچ ہارے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوتی ہے نا, تو اصل میں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ہر 1 گھنٹے بعد کافی چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو ایکچولی اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ایکچولی ہمارے اپنی خاطر نہیں, یہ کس کی خاطر؟ قوم کی خاطر. تو یہ ایسی خاطر ہے کہ اس میں آپ اللہ کو خاطر میں نہیں لا رہے, قوم کو خاطر میں لا رہے ہو. تو رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے, آپ میچ جیتیں یا ہاریں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ مسافر نہیں ہیں. ہاں کسی شہر میں 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے ٹھہرنے کی, پھر آپ مسافر ہیں, پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن 15 دن اسٹے کی نیت کر لی ہے تو آپ نہ کرکٹ کی وجہ سے, نہ قوم کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے, اور نہ کسی اور حکمت سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کچھ اہم احکام ہیں. اسی طرح میرے بھائی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں وہ بھی بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور خواتین میں مشہور ہے کہ پریگننٹ خواتین پہ روزے فرض نہیں ہیں, فیڈ کرانے والی عورتوں پہ روزے فرض نہیں ہیں. نا 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 نا, یہاں بھی وہی ہے کہ اگر روزہ چھوڑ کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. پریگننسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. اسی طرح بچے کو فیڈ کرانے سے خود کے بیمار ہونے یا جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں خواتین وہ اگر روزہ رکھیں گی تو خود بیمار ہونے کا یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر خاتون بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو ڈر ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو دودھ ہی نہیں آئے گا, بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو کچھ کمزوری تو بہرحال ہوتی ہے, اور فیڈ کرانے والی کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے. تو یہ ویکنیس یا کمزوری کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ روزہ رکھ کے آپ ایک دم ڈولے چھولے بننا شروع ہو جائیں آپ کے, تو کمزوری تو ہوگی نا, روزہ رکھ رہے ہو نا, کھانا پینا چھوڑ رہے ہو. تو اس لیے یہ شرعی آزار ہیں. اس کے علاوہ بس 2 چیزیں یاد رکھیں, بیمار اور مسافر, اور اس میں مرنا بھی داخل ہے. جب ظاہر ہے بیماری کے خوف سے توڑ سکتے ہیں تو موت کے خوف سے تو بدری اولا توڑ سکتے ہیں. کراچی میں آپ کو یاد ہے ایک دن بہت شدید گرمی پڑی تھی تو روزے میں بہت سے لوگوں کے جنازے اٹھے تھے. ان میں لوگ بہت سے فنٹر بننے کی کوشش کی تھی. اب ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پانی پی لے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. اور بھائی خدا خود کہہ رہا ہے کہ جان بچا تو پانی پی یار. ہمارے ادھر ایک بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ, ان کو بھی پانی کا مسئلہ تھا نا, پانی کی کمی سے ایک دم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. روزہ رکھا ہوا تھا گرمیوں میں, ان کی طبیعت خراب ہوئی, پانی کہہ رہے ہیں پی لو, نہیں. میں نے ان کو لے کر گیا وضو خانے کی طرف, میں نے کہا ان کو نا گن پوائنٹ پہ چھڑکاؤ کرے ان کے اوپر, زبردستی پلایا. تو ایسے موقع پہ اگر مریض خود بھی نہیں پی رہا نا, فنٹر گیری کی کوشش کر رہا ہے, فنٹر بن رہا ہے, تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے زبردستی اس کے منہ پہ بوتل چڑھا دیں. مرے گا نا تو اس کو تو گناہ ملے گا, آپ کو بھی ملے گا گناہ. تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا فرض ہے, صرف جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے, فرض ہے. تو یہ اس کا خیال کریں. اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا ہوگی یا کفارہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی کے بارے میں, غلطی سے کھانا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر بھولے سے کھانا تو آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا, آپ نے پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے بیٹھ گیا, اس کے بعد ڈکار آئی تو یاد, اڑے میرا تو روزہ تھا. ہوتا ہے ایسے. ہمارے بھائی صاحب تھے, بڑے تھے کیا ہیں, تو انہوں نے ایک نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا, افطاری میں 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا یا 2 گھنٹے باقی ہوں گے. مجھے بھوک لگ رہی تھی, میں نے کہا کھانا, تو کھانا آیا تو انہوں نے بھی کھایا, دبا کے کھایا. کھانا کھایا, اس کے بعد انہوں نے کڑک سی چائے پی, پانی پیا, چائے پی, اس کے بعد بیٹھ گئے. ایک دم ان کو اڑے میرا تو کیا تھا, روزہ تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کھانا بھی ہو گیا, روزے کا ثواب بھی. اب کچھ نہیں کھاؤ بھائی, اب یاد آ گیا 1 گھنٹے بعد پھر افطاری کر لو یا 1 آدھ کھجور کھا لو, جو بھی کرنا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بھولے سے جتنا مرضی کھا لو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا. غلطی سے کھانا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے کہ بھائی 6:30 بجے افطاری کا ٹائم ہے, گھڑی آپ کی 6:30 بجا رہی ہے, حالانکہ 6 بج رہے تھے. بچے نے آپ کی گھڑی کی سوئی آگے گھما دی. آپ نے کہا یار مؤذن کا دماغ خراب ہو گیا, اذان ہی نہیں دے رہا, 6:30 کیا 6:45 ہو گئے ہیں, اب تو بسم اللہ ہی وہ اللہم لک صمت پڑھ کے آپ نے شروع کر دیا.
تو ایک نوالا بھی پیٹ میں گیا نا آپ کے, تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا, کیونکہ یہ بھولے سے نہیں کھایا آپ نے, روزہ آپ کو یاد ہے, یہ غلطی سے کیا ہے, غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو, آپ سمجھے تھے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے, حالانکہ افطاری کا وقت نہیں ہوا. اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی کسی نہ کسی درجے میں آپ کی کوتاہی ہے, بھولے سے میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, بھول کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی, اس میں آپ کی کوتاہی ہے کہ یار ایک گھڑی میں کیوں, تو 4 گھڑیوں میں دیکھ لیتے نا, گھڑیاں تو آگے پیچھے ہوتی ہیں. اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مؤذن صاحب کی گھڑی غلط تھی, انہوں نے اذان دے دی 6 بجے ہی, پورے محلے نے کھا لیا, تو یہاں بھی غلطی سے ٹوٹا ہے, بھولے سے نہیں ٹوٹا. تو غلطی سے ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, لہذا اس میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیکن چونکہ آپ کی طرف سے جرم نہیں ہوا تو اس روزے کا کفارہ نہیں ہے, صرف قضا ہے, غلطی آپ کی نہیں ہے. گھڑی میں بھی آپ نے جان کر تو نہیں کیا نا, ہو گیا تو کفارہ نہیں ہے. اسی طرح بعض دفعہ آپ کیا کر رہے تھے کہ وضو کر کے آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے, تو منہ بھر کے آپ نے قلی کی, اس میں 2 قطرے آپ کے حلق میں چلے گئے, تو یہ بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹا, یہ کیسے ٹوٹا ہے, غلطی سے ٹوٹا ہے. یہاں بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے جان کر پانی نہیں نگلا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا, آپ سمجھے ختم نہیں ہوا اور آپ نے 2 پراٹھے مزید پھوڑ لیے, بعد میں دیکھو ابے یہ کیا ہو گیا بھائی, سحری کا وقت تو ختم ہو گیا, آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی بھولے سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے, غلطی سے ہے, لہذا آپ کا روزہ گیا. سمجھتے ہو؟ تو اس میں قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. اب بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے رفع عن امتی, ہمارے اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ غلطی سے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا, اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے بھول اور خطا کو ہٹا لیا گیا ہے. تو یاد رکھو یہاں حدیث کا مطلب ہے بھولے سے اور خطا سے جب کوئی کام کیا جائے تو گناہ نہیں ملتا, اس حدیث کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں آپ بھولے سے, آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی سزا میں آپ کو سدا صاحب کرنا پڑتا ہے. احرام کی حالت میں غلطی سے بھی خوشبو لگا لو گے تو دم آپ کو دینا پڑے گا. تو شرعی حکم نہیں ہوتا, صرف رمضان کے روزے میں الگ سے بھول کی حدیثیں ہیں, اس لیے ہم نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے کہ بھولے سے نہیں روزہ ٹوٹے گا. ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں, اگر رمضان میں غلطی سے روزہ توڑ دیا آپ نے, غلطی سے, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا, لیکن اس کو پھر کمپلیٹ بہرحال کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے حلق میں غلطی سے پانی چلا گیا تو اب آپ کھانا پینا شروع کر دو, روزے داروں کی طرح اس کو مکمل کرنا ہے, بعد میں ایک روزہ قضا کرنا ہے. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مینسز میں خواتین پہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا. اب کسی خاتون نے صبح روزہ رکھا طہارت کی حالت میں, روزے کے دوران مینسز آ گئے تو روزہ ٹوٹ گیا, وہ کھانا پینا شروع کر دیں, روزہ ٹوٹ گیا ان کا, بعد میں قضا بھی کریں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ صبح مینسز آ رہے تھے جس کی وجہ سے خاتون نے روزہ چھوڑ دیا, دوپہر دیکھا کہ مینسز آنا بند ہو گئے, غسل کر کے طہارت حاصل کر لی, تو اب روزہ تو نہیں ہوا لیکن شام تک اب کھانا پینا کیا ہو گیا, ناجائز ہو گیا. اب شام تک کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے, روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا, کیونکہ اب قرآن کا جو حکم ہے نا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, وہ حکم اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. تو بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی کیونکہ صبح صادق سے کھانا پینا نہیں چھوڑا, اور اس وقت چھوڑنا کیا ہے, لازم ہے, اس کے اوپر روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ جب ایک آدمی نے سفر میں روزہ چھوڑا, خوب سمجھ لیں, سفر میں ہو, سحری کا وقت سفر میں آیا, آپ نے روزہ چھوڑ دیا, اجازت دی ہے شریعت نے, اسی دوران آپ اپنے شہر میں داخل ہو گئے, آپ کا روزہ تھا نہیں لیکن آپ شہر میں داخل ہو گئے, تو اب بھی آپ پر کھانے پینے سے رکنا واجب ہو جائے گا. بعض مسافر یہ کرتے ہیں کہ جناب روزہ نہیں تھا, گھر میں آئے, بیگم میں تو سفر میں تھا, اصل میں لاہور سے آ رہا ہوں, جو پکائے لے آؤ. بیگم کہہ رہی ہے سب کا گھر میں روزہ ہے, میں تو مسافر تھا بھائی تھے نا, اب تھوڑی ہو, صحیح ہے. تو بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی کیونکہ صبح سحری سے نہیں, لیکن جب شہر میں آ گئے تو قرآن کا جو حکم ہے نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو,
3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے نا صوم, تو وہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اب آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند مسائل ہیں جن کا لوگ خیال نہیں کرتے. میرا اب سفر ہے تو یہ مکمل کر لیتا ہوں میں جلدی سے روزے کے متعلق مسائل. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھو, جان بوجھ کر اگر کسی نے, عاقل بالغ لڑکے یا لڑکی نے, بالغ لڑکی کہتے ہیں جس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں, بالغ لڑکا کہتے ہیں جس کو نائٹ فال شروع ہو جائے, تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب بالغ ہو گیا اس کے بعد اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو کبیرہ گناہ ہے, ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس روزے کی تلافی اب نہیں ہو سکتی, وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا. سال بھر بھی رکھ لے تو کتنا بڑا نقصان کیا نا, لیکن کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کے توڑ دیا رمضان کا روزہ تو کفارہ بھی لازم ہے اور الگ سے ایک روزے کی قضا بھی لازم ہے. کفارہ کیا ہے خوب سمجھ لیں. جس نے رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا نا, ایک دن بھی, چاہے بیماری کی وجہ سے ناغا ہوا ہو, تو پھر نئے سرے سے 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. 59 روزے رکھ لیے تھے, 59 کے بعد طبیعت خراب ہو گئی, ایک روزہ چھوڑ دیا, اب جب رکھے گا تو دوبارہ سے شروع کرے گا وہ ایک روزے سے. تو 60 days کنٹینیو اس کو روزے رکھنے ہیں. سمجھتے ہو, چاہے مرد ہو یا عورت. البتہ خاتون نے جب 60 روزے رکھے تو بیچ میں مینسز آ گئے تو وہ مینسز والے دن خارج ہو جائیں گے, اس میں روزے نہ رکھے تو جیسے ہی مینسز ختم ہوتے ہیں فوراً رکھنا شروع کر دے, جتنے باقی رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ کر لے. ایک بھی اگر اس نے اضافی ناغا کر لیا نا تو پھر اس کو بھی 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. تو مینسز کے دن خارج ہوں گے, باقی اس کو بھی 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے تو جوانی میں بڑے روزے توڑے ہیں, اب ہم کیا کریں, ہم سے تو نہیں رکھے جاتے 60 روزے. تو بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ آپ سے نہیں رکھے جاتے. بوڑھے لوگ مستثنا ہیں, بوڑھے لوگ. بوڑھا آدمی جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو, جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے, بہت ہی بڑھاپا, جو آج کل ویسے ہی نہیں ہوتے. ونس اپون اے ٹائم ایسے بوڑھے ہوا کرتے تھے, اب تو ہوتے ہی نہیں. تو اس کو مستثنا کیا ہے علماء نے قرآن و سنت کی وجہ سے. اچھا میرا بچہ, اللہ بہت جزائے خیر دے آپ, ماشاء اللہ. تصویر لے لو, جلدی سے لے لو, جلدی جلدی, اسپیڈ کے ساتھ, اسپیڈ کے ساتھ, جلدی ادھر سائڈ پہ آ جاؤ. تو بہت زیادہ بوڑھے لوگ جو نہیں رکھ سکتے, ناممکن ہے ان کے لیے, ان کے پھر حکم یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے. غریب بھی ایسے لے کر آئیں, یہ تو غریب نہیں ہے, پتلے پتلے, ان کو تھوڑے میں پیٹ ان کا بھر جائے گا. اس ٹائپ کے کتنے آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار, کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ایک آدمی 4 آدمیوں کا کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھلانے میں 4 آدمیوں کا ثواب ملے گا, ثواب ایک ہی کا ملے گا. تو بندہ دیکھ کے لے کر, بھائی ناراض نہیں ہونا, محبت کر رہا ہوں آپ سے. تو اب دیکھو, اگر ایسا کیا ہے نا تو کتنے, 60 روزے. اچھا, بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی روزے توڑے ہیں, ہم تو 60 رکھ کے پاگل ہو جائیں گے. تو بھائی جتنے بھی توڑ دیے نا, توبہ کرو, اللہ سے رو رو کے استغفار کرو اور ایک کفارہ ادا کر لو 60 روزوں. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. دوبارہ اگر پھر روزہ توڑا تو پھر دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے. اب تک جو ہو گیا اس میں 60 رکھ لو. احتیاط تو یہی ہے کہ ہر الگ الگ رمضان میں جتنے توڑے ہیں تو الگ الگ کے 60. ایک ہی رمضان میں اگر کئی توڑے تو پھر تو سب کی طرف سے ایک ہو جائے گا کفارہ, لیکن الگ الگ رمضانوں میں اگر توڑے ہیں تو پھر الگ الگ کفارے ہیں. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جتنے بھی توڑے نا اب تک تو پنشمنٹ سب کی طرف سے کیا ہوگی, ایک ہی ہوگی. جیسے کوئی آدمی بار بار زنا کرتا ہے تو حد تو ایک ہی جاری ہوگی نا. یہ تھوڑی کہ پہلے پرانے والے زنا کے 100 کوڑے الگ لگائے, اگلے والے کے الگ لگائے, تو اس کی تو کمر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی نا. وہ تو پھر بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو جب ایک دفعہ جرم پکڑا جاتا ہے نا تو ایک ہی دفعہ میں سارے جرموں کی ہو جاتی. پھر سزا جاری ہونے کے بعد اگر دوبارہ جرم کرے گا پھر دوبارہ سے نئی سزا جاری ہوگی. جیسے کئی دفعہ چوری کی تو ہاتھ تو ایک ہی کٹتا ہے نا. تو بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ کئی رمضان کے بھی کئی روزے بھی کسی نے توڑ دیے تو جب سزا کے طور پر وہ 60 روزے رکھے گا تو ایک ہی دفعہ کے 60 روزے پچھلے تمام روزوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. تو اگرچہ یہ قول کمزور ہے لیکن اس سے
گنجائش کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج کل تقویٰ للہیت مارکیٹ سے شارٹ ہے, تو نہ کرنے سے بہتر ہے تو یہی کر لے یار, اللہ سے امید ہے اللہ قبول کر لے گا. یہ بات. اچھا ایک بات ذہن میں رکھو, ہینڈ پریکٹس سے اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا, شدید گناہ بھی ملے گا, لیکن اس میں صرف قضا ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. کفارہ جو روزہ توڑنے میں لازم ہوتا ہے وہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر لی, باقاعدہ اگر حیا کے خلاف ہے, لیکن لوگ پوچھتے ہیں انٹرکورس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر زوجہ کے ساتھ بھی ایسا ریلیشن قائم کیا کہ انٹرکورس نہیں کیا, صرف ڈسچارج ہو گیا ہے, تو روزہ تو ٹوٹے گا, کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب پراپر انٹرکورس ہو جائے, تو اس میں ڈسچارج نہ بھی ہو, بس انٹرکورس ہو گیا تو کفارہ لازم ہو گیا, دونوں پہ لازم ہو جائے گا اگر اس کا بھی روزہ تھا. تو دوسرا روزہ جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے ہوتا ہے, یعنی 3 چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے, کھا لیا, پی لیا یا زوجہ سے اس تفصیل کے مطابق ہم بستری جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. یہ 3 کام جب ہوں گے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ پہ 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہو گیا. اگر آپ پیشنٹ ہیں, مریض ہیں, پورے سال ہی مریض رہتے ہیں آپ, کوئی شوگر کا مسئلہ ہے, 60 روزے رکھنا ناممکن ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے, تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ 60 روزے آپ دسمبر جنوری میں رکھ لو جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سردیوں میں ناروے چلے جائیں, وہاں 60 روزے رکھ لیں آپ, 6-6 گھنٹوں کے 5-5 گھنٹوں کے روزے ہوں گے, کوئی بات نہیں, شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. شریعت کے لاء کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا آپ. اور زیادہ آپ فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ چلے جائیں ناروے, 22 گھنٹوں کے 60 روزے رکھ لیں, وہ آپ مر جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے. تو لیکن اللہ کی گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ, سردیوں والے دنوں میں رکھ لیں آپ. سمجھتے ہو؟ تو یہ چند مسائل تھے بہت زیادہ ضروری. روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, نفلی روزہ یا رمضان کے اندر رمضان کا روزہ, اس کے لیے آدھا دن گزرنے سے پہلے بھی نیت کر لینا کافی ہے. سحری میں آپ کی آنکھ نہ کھلی, کوئی بات نہیں, جب آنکھ کھلے نیت کر لو میرا روزہ ہے آج. نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے. نصف النہار کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کا ٹائم اور غروب آفتاب کا ٹائم, اس میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا اس کا آدھا, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آدھا دن سے بھی زیادہ گزر گیا پھر نہیں ہو سکتی. آپ صبح اٹھے, آپ کنفیوز تھے کہ یار ایکچولی میں آج روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں, چلو دیکھتے ہیں, اگر اچھا دن گزر گیا, افطاری سے 2 منٹ پہلے آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے آج. یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, آپ فرماتی نہیں ہے, کہتے چلو پھر ہم نے کیا نیت کر لی روزے کی, بھائی کھانے کو تو ویسے ہی نہیں ہے, تو ثواب تو لے نا نیت کر کے ہم. تو زوال سے پہلے تک, یعنی زوال نہیں, نصف النہار, زوال الگ چیز ہے, نصف النہار, نہار کہتے ہیں دن کو, تو دن کا آدھا, صبح صادق سے غروب آفتاب کے بیچ میں جو آدھا بنتا ہے نا, اس سے پہلے آپ نیت کر. لوگ سمجھتے ہیں زوال سے پہلے نیت, یہ خوب سمجھ لو, زوال سے پہلے نہیں, آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہو, رمضان کے فرض روزے کی بھی اور بعد میں نفلی. البتہ رمضان کے قضا روزے میں آپ کو صبح سے ہی سحری کے وقت ہی نیت کرنی پڑے گی, اور رمضان میں تو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا, مسلمان نے تو روزہ رکھنا ہی ہے, تو نیت ہوتی ہے دل میں کہ روزہ رکھنا ہے ہم نے. رات کو آپ صبح سحری کا انتظام کر کے سوئے تو مطلب ہے کہ نیت ہی ہے نا, تو اس میں بس اتنا ارادہ کافی ہے کہ روزہ ہے کل ہمارا, بس یہی. اچھا, یہ جو دعا ہے وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان, یہ ایسی دعا ہے, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس دل میں نیت کافی ہے. اچھا بھائی, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو, اگر سحری میں آنکھ نہ کھلی تو لوگ کہتے ہیں شرعی عذر ہے, کیونکہ ہم نے رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا, صرف افطاری میں 2 پکوڑے چکھے تھے, اب چونکہ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا, سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی, اب میں شرعی طور پہ معذور ہوں, میں روزہ نہیں رکھوں گا. تو سحری میں آنکھ نہ کھلنے سے آپ شرعی معذور نہیں بنتے, چاہے رات کو ڈنر کیا ہو یا 2 پکوڑے کھائے ہوں یا نہیں کھائے ہوں. افطاری میں آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو, پھر بھی سحری میں آنکھ نہ کھلی ہو اور پیٹ آپ کا کمر سے بالکل ایلفی کی طرح چپک گیا ہو, پھر بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت یہ شرعی عذر نہیں ہے, یہ تو روزہ میں, یہ تو روزے کا تقاضا ہے. صرف آپ وہی بات ہے بیماری کا خطرہ, بیماری کا خوف, وہ ایک الگ, وہ اس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں.
سحری افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر؟ بھائی اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ اذانیں آج کل وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ جو سحری اور افطاری کے نقشے ہیں وہ گھر میں رکھیں اور ان سے بھی احتیاطاً 2 منٹ کے بعد افطاری کریں، کیونکہ یقین نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ نبی نے جلدی افطاری کا حکم دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی یقین ہی نہیں ہے سورج غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اور آپ کر لیں۔ جب 100% یقین ہو جائے، یہ کیوں بند ہو گیا؟ بس یہ بھی ختم ہی کر رہا ہوں میں۔ ابے یار جلدی جلدی، بہت سارے سوال میں کیا ہو گیا؟ 5 منٹ ہیں آپ لوگ کے پاس؟ 5-10 منٹ یا تھک گئے؟ بھائی جلدی کھولیں اس کو، کیا ہو گیا؟ اچھا بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، یہ جلدی سے مکمل ہو جائے۔ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے، سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں کھجور سے افطاری کریں اور سحری میں بھی کھجور کھائیں۔ ہمارے یہاں کھجوروں کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، حالانکہ کھجور بڑی خاندانی چیز ہے۔ آپ یعنی ایک اتنا سا لیں گے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ پکوڑوں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کھجور کھائیں تمیز سے، سنت ہے۔ اچھا بھائی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ جو مرضی کھائیں، بس ڈاکٹروں سے پوچھ کے کھائیں، ٹھیک ہے نا، حکیموں سے پوچھ کے کھائیں۔ رمضان میں ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ہمیں بتائیں، قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے بھائی۔ تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا مقتدی امام کے پیچھے تراویح میں قرآن دیکھ کر سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ پھر دلائل بعد میں، ابھی بہت زیادہ ہو گیا، میں اور بھی دنیا میں غم ہے میرے۔ رمضان بغیر داڑھی والا ہو گیا رمضان، اس کو آپریشن کر دیا۔ اور کوئی رمضان سے متعلق مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھیں، پھر میں چھٹی کرتا ہوں۔ رمضان سے متعلق بس 2-4 سوال ہم لے لیتے ہیں، پھر باقی سوال بعد میں اگلے بلیٹن میں۔ 2 روزے کھائے ہیں پچھلے رمضان میں؟ کس نے کھائے؟ اچھا میں نے کہا شاید ہم نے بھی کھائے۔ اب رکھیں یار، بس رکھیں، جلدی سے قضا رکھیں، اگلے رمضان سے پہلے قضا کر لیں اور چلیں آگے۔ جی، ناک میں پانی ڈالا، حلق میں چلا گیا، یقین ہو گیا کہ گلے میں گیا ہے، پھر تو روزہ ٹوٹے گا، وہم سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، وہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کام کریں نہیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں ناک میں۔ اچھا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، روزے میں جب کلی کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ تھوک پھینک دیں، بس کافی ہے۔ وہمی لوگ تھوک پھینکتے ہی رہتے ہیں، یوں کر کے نا جمع کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق، تو ایک دفعہ کلی کر کے تھوک پھینک دیا تاکہ تری ختم ہو جائے، اس کے بعد جو تری رہ بھی جائے گی وہ معاف ہے۔ وہمی نہ بنے کہ ٹیشو سے زبان کو صاف کر رہے ہیں، یہ لوگ میں نے دیکھا ہے وضو کر کے نا مسلسل تھوکتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو وہمی نہ بنو بھائی، نارمل زندگی گزارو۔ ناک کا بھی یہی رپورٹ ہے، یوں کریں بس۔ غسل کیسے کریں؟ جب حالت جنابت کا غسل کرنا ہو، جنابت کا غسل رمضان میں روزے میں، تو کلی کریں، منہ بھر کے، غرارے نہ کریں۔ منہ بھر کے کلی کرنے سے پانی حلق میں نہیں جاتا، غرارے کرنے سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ناک میں پانی بھی آرام سے ڈالیں، ایک دم بہت زیادہ نہ کھینچیں، بس یہ نرم حصہ آرام سے گیلا ہو جاتا ہے۔ وہمیوں کا تو ڈبکی بھی لگا کے آ جائیں گے، گیلا نہیں ہوگا۔ میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور کوئی مسئلہ روزے سے متعلق؟ اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، جائز یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکروہ اور ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اس کا غالب گمان ہوتا ہے حلق میں ذرات پہنچنے کا، تو روزہ توڑنا بھی جائز نہیں، ایسا کام بھی جائز نہیں کہ روزہ توڑنے کے آپ خطرہ ہو۔ پھر بھی کوئی بہت احتیاط سے کر رہا ہو یا اسمیل بہت آ رہی ہو
تو پھر ایک مجبوری ہے. لیکن مسواک کرو نا, آرگینک چیز ہے, فائدہ مند چیز ہے. مسواک کرنے میں اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ذرہ حلق میں چلا بھی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھتے ہو نا, جان کرنا لے کے جاؤ کہ مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے کہ یار چلو کچھ تو کھائیں. جی ٹریڈنگ کی غرض سے روزے میں سوئمنگ کرنی پڑ جائے تو منہ باہر رکھ کے کرتے رہیں, یا منہ اندر لے جائیں, پانی حلق میں نہ لے کے جائیں. لیکن ایسا کام روزے میں کرنا کہ اتنی شدت سے روزہ رکھے کہ توڑنے کا خطرہ ہونا شروع ہو جائے, نہ کریں نا. آپ افطاری کے بعد سوئمنگ کر لیں, بہرحال جائز ہے, سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں, جاگنگ بھی. روز ہم جب بچپن میں گرمیوں کا روزہ تھا, ہم روزہ رکھ کے صبح کرکٹ کھیلتے تھے, ایسے پاگل تھے ہم لوگ. اسٹیمنا تھا بھائی, آج کل کے لونڈے لپاڑوں میں اسٹیمنا ہی نہیں ہے.